نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ بعض میں سے ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ منکر کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں کا حکم دیتے ہیں، اور معروف جو اللہ کی تابع داری والے کام ہیں، جو اللہ کی رضا والے کام ہیں، ان سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، اپنی مٹھی کو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، خود بھی نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کی نصیحت کو بلا دیا، اللہ کو بلا دیا، تو اللہ ان کو کل قیامت والے دن ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، اللہ ان کو بلا دے گا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قسم کے کمی کوتاہی سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اللہ بولتا نہیں ہے، یعنی اللہ ان کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا، ان کو کوئی ویلیو نہیں دے گا، ایسے لگے گا کہ کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو چار جنکار ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، اور یہ منافق جو ہیں یہی نافرمان، حدوں کو کراس کرنے والے فاسق ہیں۔ منافقین جو ہیں ہمیشہ برائیوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے، ان کی زبانیں، ان کی مجالس، ان کے کردار، ان کی محفلیں، ہر وقت یہ کوشش کرتے کہ کسی طرح لوگوں کو برائی کی طرف لگایا جائے، برائی کی طرف، یعنی دین سے دوری کی طرف باتیں جو ہیں لوگوں کو ان کی طرف الجھا دیا جائے، کیونکہ خود وہ دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہوتے، اور یہ کام منافق مرد اور منافق عورتیں دونوں ہی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو اب الحمدللہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہر قسم کی محفل ہے، بہت ساری محفلیں ایسی ہیں جس میں سیگریگیشن نہیں ہے، اور بہت سارے جو دوست ہیں ان کی بیویاں اور وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک ہی محفل میں بیٹھ کر اللہ کی باتوں کا، اللہ کے دین کا مذاق، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے پچھلی قسط میں کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا۔ کوئی دین کی طرف آ جائے کہ دیکھو اچھا بھلا تھا، اب دیکھو داڑھی رکھ لی ہے، کتنا عجیب سا لگ رہا ہے، عورت پردہ کر لے، تو وہ لوگ کہتے ہیں لو جی ملانی بن گئی ہے۔ بہت ساری مذاق جو کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہم ہیں ویسے ہی لوگوں کو کرتے ہیں، لوگوں کو برائی کی طرف بلاتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، یہ لوگوں کو ہر اچھے کام سے روکتے ہیں۔ نماز کوئی پڑھتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو اتنا نماز، الحمدللہ اللہ کا حق ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جہاد کہتے ہیں جہاد جو ہے کر تو رہے ہیں کوشش ہم، لیکن دیکھو دنیا میں بھی تو رہنا ہے، اور اس کے لیے کوشش تو زیادہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ صدقہ کہتے ہیں کہ بعض تو ایسے منافق بھی ہیں جو کہتے ہیں جن کو اللہ نے کھلایا تو ہم کیسے کھلائیں ان کو۔ بھلائی کے کاموں میں ہاتھ تنگ، اور جب میں دیکھتا ہوں یقین جانے بہت ساری جگہ پر، اور جب شادی بیاہ ہوتا تو پیسے ایسے خرچ کرتے ہیں، کم میں دیکھیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ اپنی شان و شوکت دکھانی ہے، برائی کے کاموں میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور اچھائی کے کاموں میں خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت دنیاوی مال سے چمٹے رہتے ہیں۔ نسوا اللہ، ان کے دل میں اللہ کی یاد نہیں رہی، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ختم ہوگی۔ فنسیہم، تو اللہ کی طرف سے سزا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، مدد، توفیق سے محرومی اب ان کے لیے ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بس بے شک یہ منافق ہی فاسق ہے۔ دیکھیں منافق جو ہے نا، یا مرونا جو ہے، ہم اس پر انشاءاللہ حدیثیں لیتے ہیں، کچھ آیتوں سے سمجھ لیں کہ یہ فاسق جو ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے ہوں گے، یعنی کافروں سے بھی زیادہ، کیونکہ منہ سے اقرار کرتے تھے، یہ کافروں سے بھی بدتر ہے، وہ کھلے دشمن تو ہیں، یہ آستین کے سانپ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، اور باقی رہ گئی کہ اللہ ان کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا، ان کو ہدایت نہیں دے گا، اور قیامت والے دن بھی ان پر اپنی رحمت نہیں کرے گا، اور دنیا اور آخرت میں یہ اللہ کی رحمت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، ان کی دعاؤں سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
کون ہیں یہ لوگ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے سورہ حشر میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ جو تم بھی کرتے ہو عمل ان سے باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکامات کو بلا دیا، اللہ کی یاد کو بلا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بلا دیا، آپ کی سنت کو بلا دیا، بدعتوں میں پڑ گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو اپنا آپ ہی بلا دیا۔ سب سے جو بڑا ہمارا، سب سے آج امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا ہیں۔ ہم قبلہ کس کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یورپ امریکہ کو، ان کی جو ہے پیروی کر رہے ہیں، اندھی تقلید ان کی کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہی کامیاب لوگ ہیں۔ دیکھو دنیا میں انہوں نے ترقی کی ہے، دنیا تو دارالامتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تو یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، سورہ نمبر 67 کے، اس لیے پیدا کیا تھا مجھے اور آپ کو، تاکہ میرا اور آپ کا امتحان لے لے کہ کون ہے جو اس دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر اچھے احکامات، اور جتنے بھی اللہ اور رسول کے احکامات ہیں، اور جتنی بھی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کر کر آتا ہے، کون ہے جو اس امتحان میں پاس ہوتا ہے اور کون ہے جو فیل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جتنی سجاوٹیں ہیں نا جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ تو ہم نے خود سجائی ہیں۔ سورہ کہف میں آتا ہے کہ ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ اس زمین پر جتنے بھی زینتیں ہیں یہ ہم نے خود سجائی ہیں، لنبلوہم ایہم احسن عملا، وہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ تاکہ ہم ان کا امتحان لے لیں کہ کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے، ان میں رہ کے بھی اللہ اور اس کے رسول کو نہیں بھولتا اور انہی چیزوں میں نہیں کھو جاتا۔ آج ہم کہاں ہیں؟ کہاں ہیں میں اور آپ؟ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں، یقین جانے تکلیف ہوتی ہے جب قرآن پڑھتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے میں اتنی کمیاں نظر آتی ہے، اور پھر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے جیسے نالائق کو لگا دیا کہ اللہ کی بات آگے پہنچاؤں، اس کے کرم، اس کے فضل ہوا، خاص کر کے 49 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اللہ نے نہ صرف اس کا قرآن سکھایا بلکہ سکھانے پر بھی لگا دیا۔ خیر من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑی رحمت ہوئی مجھ پر۔ تو اللہ کہہ رہے کہ ان کو اپنا آپ بلا دے گا پھر اللہ، اولئک هم الفاسقون۔ تو آج تو ہم امت جن کی تقلید کر رہے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ لوگ ہمیں دیکھتے تھے مسلمانوں کو، اور آج ہم کن کو دیکھ رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کو، مشرکین کو، کفار کو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف کرے، امانت خواہجے، خیانت کرے، اور جب جھگڑے پر آئے تو اخلاق کی ساری حد جو ہے پھلانگ دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم چھوڑ دو گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور میں کہ کیا واقعی ایسا زمانہ آئے گا؟ پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا، اور میں اشد، اس سے بھی زیادہ، کہ تم بجائے نیکی کو حکم دینے کے برائی کو حکم دو گے، یعنی تم سے مراد کہ تمہاری نسل ہے، یہ جتنی بھی ہم مسلمان ہیں، آج 1400 سال ہو گئے، نیکی کی بجائے برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی زمانہ آئے گا؟ اور میں اس سے بھی سخت آئے گا، اس سے بھی زیادہ، یہ کہ نیکی کو برا سمجھا جائے گا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ہیں جس میں یہ ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک صفت ہو تو نفاق کی ایک خصلت اس میں ہے۔ جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف کرے، اور جھگڑے پر آئے تو گالی گلوچ پر آ جائے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق وہ جو اللہ کی یاد اور ذکر سے غافل ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ بخل اور نفاق کا انجام بہرحال دنیا میں تو ذلت ہے ہی ہے، اور آخرت میں جہنم کا سب سے نچلا درجہ۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ کا وعدہ ہے مردوں سے اور عورتوں سے، والکفار اور کفار سے، نار جہنم، کیا جو ان کا کیا ہوگا؟ ہم منہ سے کلمہ پڑھتے رہیں، اندر نفاق چھپا ہوا ہے، پورا فلسطین تباہ ہو گیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے کے پورے 57 ملک، ہر شخص کہیں نہ کہیں تو ہم سب ذمہ دار ہیں،
ہاں جس کے پاس جتنا اختیار ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہے، لیکن میں اور آپ بھی اتنی ذمہ دار ہیں۔ اگر آج ہماری زندگیاں نہیں بدلی، آج بھی ہم اللہ کی طرف توبہ طیب کی طرف نہیں آئے، آج بھی ہم نے اگر استغفار نہیں کیا، اور آج بھی ہمارے گھر والے اگر نہیں بدلے، ہمارے رواج نہیں بدلے، ہم اسلام کی طرف نہیں آئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف نہیں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی طرف نہیں آئے، تو ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ایکسکیوز پیش کریں گے اللہ کے سامنے؟ کیا معذرت پیش کریں گے کہ اللہ وہ ہم انجوائے کر رہے تھے کہ ہم نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، اللہ کے واسطے آئے استغفار۔ یقین کریں ساری امت مسلمہ اس وقت اتنے شدید اللہ کے عذاب میں ہے کہ جہاں شامت آ رہی ہے ہماری آ رہی ہے۔ برما میں عزتیں لوٹے تو مسلمان بچیوں کی، عورتوں کی، قتل ہو تو مسلمان ہوں، کشمیر میں ہوں تو یہ ہوں، افغانستان میں آ کر اللہ اکبر جو اتنی بڑی جنگ ہوئی وہاں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کون آئے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اب فلسطین جو ہے، ایسی نسل کشی تو یقین جانے کہ پچھلے 100 سال میں کسی نے دیکھی۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے آپ کو ضرور بدلے، جو کر سکتے ہیں نا اللہ سے رو رو کے میں اور آپ دعائیں مانگے۔ بڑی زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ اعمال وہی ہوں، دعائیں تو بہت مانگے لیکن وہی لوگوں سے دھوکہ دہی، وہی اللہ کی راہ میں نہیں دینا، وہی نماز جو ہے 95% 90% لوگ نہ پڑھیں، مسجدیں اسی طرح خالی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ایکسکیوز پیش کریں گے؟ کیا معذرت ہوگی میرے اور آپ کے پاس؟ ہم سب کو دیکھنا ہے۔ تو ایسے جو منافق ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں اور کفار، ان کے لیے سب کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا۔ کلمہ تو پڑھ لیا، ہاں چمی کو مسلمان لرزم کے دانا مشکلات لا الہ۔ اقبال نے کہا تھا کہ میں جب کلمہ پڑھتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ اب مجھ پر ذمہ داری کیا ہے، مجھے اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، مجھ پر ذمہ داری کیا ہے؟ تو ہمیشہ رہیں گے وہاں پر خالدین فیہا۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے ایسے منافق مردوں سے عورتوں سے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبہم، کافی ہے وہ ان کے لیے، وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے وہ عذاب ہے جو ہمیشہ رہے گا، قائم رہنے والا عذاب۔ کَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جس طرح کہ ان سے پہلے لوگ تھے۔ اگلی آیت نمبر جو ہے 69 ہے، 69۔ کَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، لوط علیہ السلام کی قوم لگا لے، قوم شعیب لگا لے جو قوم مدین ہے، نوح علیہ السلام کی قوم، کہ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ، کہ وہ تم میں قوت میں زیادہ شدید تر تھے۔ بڑی ترقیاں تھی ان کے، بڑے بڑے احرام تو دیکھیں، احرام مصر دیکھیں، قوم فرعون کو دیکھ لیں، اور اسی طرح قوم عاد کے جو بڑے بڑے وہ یادگاریں بنی ہوئی ہیں دیکھ لیں۔ آج بھی قوم سمود کے جو پہاڑ انہوں نے تراش کر گھر بنائے ہوئے، لوگ حیران ہوتے کہ اس وقت کیسے انہوں نے بنا لیے۔ احرام مصر کو دیکھ کے لوگ حیران ہوتے کہ یہ کیسے تعمیر ہوا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ قوت میں تھے تم سے، طاقتور بھی بڑے تھے، بڑے لمبے لمبے اونچے اونچے قد۔ اللہ فرما رہے ہیں اس قوم سمود کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، کہ ایسا تو ہم نے پیدا نہیں کیا۔ سمود کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایسے مرے ہوئے تھے جب ان پر عذاب آیا کہ بڑے بڑے جو ہیں جیسے گھروں میں پوندے منہ پڑے تھے، کہ جیسے بڑے بڑے درخت پڑے ہوتے ہیں۔ قوم عاد کے بارے میں فرمایا کہ جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے جب گرتے ہیں تو ایسے بڑے ہوئے تھے، اتنے اتنے بڑے قد۔ اللہ کہتے ہیں قوت میں بھی زیادہ تھے، وہ اکثر اموالاً، اور تم سے مال میں بھی زیادہ تھے، وہ اولادا، اور اولادیں بھی ان کی بہت زیادہ تھی۔ فاستمتعوا، بس انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، بہلاکہم، جو ان کے حصے کا تھا دنیا میں، جو انہوں نے انجوائے کرنا تھا، جو انہوں نے موج میلہ کرنا تھا، کیونکہ ہمیں تو ہمارے نسل کو سلوگن یہ ملا ہے۔ یقین جانے اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں ہم کتنے نان سیریس ہیں، کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں، اور کھیلوں کے بارے میں بڑے سیریس۔ الٹا ہو گیا ہمارے ساتھ، سلوگن دیا گیا ہماری نئی نسل کو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو عیش کرو، دنیا میں آئے ہو تو بس اسی لیے آئے ہو شاید۔ اللہ اکبر۔ وہ تم میں سے قوت میں بھی زیادہ تھے، مال میں بھی زیادہ تھے، اولادیں بھی ان کی بڑی بڑی ترقی یافتہ تھی۔ آج ہماری اولادیں بھی جا کر یورپ اور امریکہ انہیں کے بن گئے ہیں۔ یقین جانے آج سمجھ نہیں آ رہی ہم کہ ہم اپنی اولادوں کو چند ڈالروں کے لیے، اور اللہ کرے کہ ملک کا نظام بھی صحیح ہو، دونوں ہی طرح مسائل ہیں۔ جب لوگوں کو یہاں پر اتنی محنت کے بعد بھی نوکریاں نہیں ملیں گی میرٹ پر، وہ جو حق ہے ان کا نہیں ملے گا، تو وہ باہر جائیں گے
لیکن جو باہر جا رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں کسی مسلمان ملک میں چلے جائیں زیادہ بہتر ہے، کم از کم ایمان تو بچ جائے، ورنہ تو ہم ایسے واقعات سنتے ہیں جو میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک شخص نے آ کر کمپلین کی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ زنا میں پڑا ہوا ہے، تو بلایا گیا اس کے بیٹے کو، انہوں نے مفتی صاحب سے کہا تو مفتی صاحب نے کہا میرے پاس بھیج دینا۔ اب مفتی صاحب کے پاس آیا تو نہ آپ نے وہی حدیث مفتی صاحب نے بیان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو سنائی تھی جب اس نے کہا تھا کہ میں زنا سے نہیں رک سکتا، تو آپ نے جو مفتی صاحب تھے انہوں نے وہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس جب آیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی اگر تمہاری ماں کے ساتھ کرے، تمہاری بہن کے ساتھ کرے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے، تمہاری خالہ کا محرم رشتے گنوائے، تو وہی گنایا۔ تو اس سے پوچھا کہ کوئی اگر تمہاری بہن کے ساتھ یہ کرے زنا، تو کہتا ہے آئی ڈونٹ مائنڈ، اگر وہ اپنی مرضی سے کرتے تو مجھے کیا تکلیف ہے، وہ کرے۔ تو یہ ہماری ذہنیتیں بدلتی ہے، اور بہت ساری ذہنیتیں میں کیا عرض کروں، میں تو سنتا رہتا ہوں، بہت ساری باتیں میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے حصے کا مزہ جو ہے فائدہ اٹھا لیا، تم بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لو۔ کم استمتع الذین من قبلکم، جس طرح کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا بہلاکہم، اپنے فائدے کا، بس تم اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لو۔ وحزتم، اور پڑے رہو فضول بحثوں میں۔ ہاں، سوشل میڈیا پہ ڈیر میں کیا سب دیکھیں فضول بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ اچھی پوسٹ تو کرنی ہے، جہاں برائی ہے وہاں اچھائی تو جانی ہی جانی ہے۔ الحمدللہ اپنا میں پروگرام جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی چلتا ہے، اور جو کلپس ہیں میرے وہ اس پر بھی چلتے ہیں الحمدللہ، فیس بک پر بھی۔ لیکن وہاں پر دیکھیں آپ جو سائٹ کھولیں گے نا تو ویسے ہی سائٹ کھلنی شروع ہو جائے گی۔ یہ کام چلے ہے تو ان کا اپنا ایک پورا سکیم ہے، اور یہ جہود کی ہے، کنہوں نے بنائی یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، ہم تو مسلمان تو نہیں بنا سکے۔ الحمدللہ بڑی زبردست سائٹ ہے، میں ذکر ضرور کروں گا اسلام 360 کہ بہت زیادہ الحمدللہ میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں، تو اس کی طرف بھی آئیں۔ حدیثوں کا پورا ذخیرہ، پوری اتھینٹک کون سی ہے، نان اتھینٹک کون سی ہے، سب کچھ ہے۔ بہرحال موضوع کی طرف آئے تو کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم، تو تم بھی فضول بحثوں میں پڑے رہو جس طرح کہ وہ پڑے ہوئے تھے فضول بحثوں میں۔ مطلب ہنسی مذاق، ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ میں نے کہا کوئی نہیں، کھیلوں میں سیریس ہیں اور دین کے معاملے میں بالکل نان سیریس۔ کھیلوں دیکھیں تو صحیح، میچ ہوتا تو ہمارے اپنے بچے کیا سمجھائیں، کیا کریں، ایسے جذباتی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور اللہ کی بات سنتے ہوئے کوئی منہ ادھر کرتا ہے کوئی ادھر کرتا ہے کہ یہ کون سی باتیں کرنی شروع کر دی۔ اللہ اکبر، تو کیا ہوگا؟ اولئک حبطت اعمالہم، تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع کر دی جائیں گے، پھر دنیا والآخرت، دنیا میں بھی جو عمل کیے ہوں گے اچھے وہ بھی آخرت میں سب ضائع ہو جائیں گے۔ واولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو خسارے میں رہیں گے۔ منافقین کو پچھلی امتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے کتنی ترقیاں تھیں، لیکن وہ بھی دنیا کی جو ہے لذتوں میں ڈوب کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتے رہے، تو ان کا انجام کار کیا ہوا، اور ان کے لیے دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب آیا اور آخرت میں بھی تباہی۔ اور آج امت مسلمہ پر بھی یہی حال ہے، ہم پر بھی دنیا میں عذاب آ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بچ جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا، بلیو می۔ وہ تو گریٹر اسرائیل کی طرف چلا ہے، آج جتنا بھی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دھوکہ ہو رہا ہے، پھر بھی دھوکہ کھائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے عذاب آئے تھے پچھلی قوموں پر۔ اللہ فرما رہے ہیں الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس نہیں پہنچی خبریں ان سے پہلے قوموں کی، قومی نوحم و عادم و سمود، قوم نوح کی، قوم عاد اور سمود کی، و قوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، و اصحاب مدینہ اور اصحاب مدین یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کی، والمؤتفقات، اور وہ قومیں جن کی وہ بستیاں جن کو الٹا دیا گیا، بہت ساری بستیوں کی جو اللہ نے صرف اشارہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول پوری بینت لے کر، اور ہمارے پاس پورے کا پورا دین آج بھی محفوظ ہے، حدیثیں کمپائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی آج بھی موجود ہے، اور قرآن ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ پہلے کتنی انہوں نے ترقی کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم اگر ان کے نقش قدم پر چلو گے تو جو ان کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی ہوگا، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دوری اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دوری، اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، شفاعت اور حوض کوثر سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔
وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ فرما رہے ہم نے ہر ایک کو پکڑا اس کے گناہ کی پاداش میں. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کہ کچھ اس میں سے ایسے تھے جن پر ہم نے تیز تند آندھیاں بھیجی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگار نے زلزلوں نے پکڑ لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، دیکھیں تو صحیح آج کون سا عذاب نہیں ہم پر آ رہا، تیز ہوائیں، سیلاب، کبھی زلزلے. ہاں کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین پر دنسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ ایسے تھے ہم نے جن کو ڈبو دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، میں نے اس لیے یہ آیت پڑھی ہے سورہ عنکبوت کی ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرنے والا، وہی بات کہی ہے وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم ظلم تو خود ہی ہیں، ظلم تو ہم خود کرتے ہیں اپنی جانوں پر. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 ہے. کمپیریٹیولی کیونکہ بات کی گئی پہلے منافق مردوں کی اور منافق عورتوں کی، اب آ گیا منافق جو ہے مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کا کیا کردار ہے. والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض. دیکھیں عورت اور مرد میاں اور بیوی ایک گھر کے جز ہیں، اور اسی طرح پورا ایک کورا قبیلہ جس میں مرد اور عورتیں رہتی ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلانے والے ہیں. وہ بعض میں سے ہیں. یامرون بالمعروف، اور ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں، یعنی نیکی کی ترغیب دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، جب گھروں میں اللہ کا دین کھلے نا اور اللہ کے دین کی بات کی جائے تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں. یقین جانے قرآن کھلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کھولے اور لوگوں کو منکرات سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور لوگ وہ نماز قائم کرتے ہیں. یہاں نماز کو، حالانکہ نماز تو سب سے اہم ہے، جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر نمازیں ان کی قائم ہوتی ہیں جس طرح کے قائم ہونے کی شرط ہے. پھر ایسے نہیں پڑھتے کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کس طرح پڑھی، بس جیسے تیسے نماز کو ایسے پڑھا کہ بس اللہ اکبر، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تل کا صراط المنافق، تو ان کی یہ نماز تو منافق ہی ہے، آئے اور چار ٹھونگے مارے اور چلے گئے. لیکن جو مومن ہیں ان کے دلوں میں جب اللہ کا خوف آ جائے تو ان کی نمازیں بھی سج جاتی ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں زکوٰۃ، جو فرض صدقات میں ہے وہ ادا کرتے ہیں. نماز فرض ہے، سب سے پہلا فرض جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز. اور اس کے بعد کسی بھی مسلمانوں کی، جیسے ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا کہ اگر وہ نماز قائم کر لے، زکوٰۃ دے تو تمہارے مومن ہیں. یہ سب سے دو اہم رکن ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. ہاں اولئک سیرحمہم اللہ، یہی ہے کہ آن قریب دنیا میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ ان پر رحم کرے گا اور آخرت میں بھی ان پر رحم ہوگا. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یقین ہونا چاہیے ہمیں، مجھے اور آپ کو یقین ہو. دیکھیں آج کوئی شخص اگر داڑھی نہیں رکھتا کہ وہ میرے گھر والوں کو پسند نہیں، یا میری بیوی کو پسند نہیں، یا کوئی عورت پردہ نہیں کرتی کہ وہ میرا شوہر پسند نہیں کرتے، تو یہ ایکسکیوز نہیں ہوگا. نیکی کی طرف بلانا ہے. کوئی اگر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی کسی کو کہے کہ جا کے چوری کر لو، اگر کوئی بیوی کہے کہ جا کے چوری کرو، تو آپ چوری کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو اللہ کے احکامات تو سارے ایک جیسے ہی ہیں، بات کو سمجھیں. اگر کوئی عورت پردہ نہیں کر رہی تو وہ کیا اس کا شوہر اسے کوئی اور حکم دے برا تو وہ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ نہیں کرے گی. تو پردہ بھی اتنا ہی، نہ کرنا بھی اتنا ہی زیادہ برا ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے اس کو پامال کیا جائے. ان اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین، اللہ نے وعدہ کیا ہے، والمؤمنات، مومن مردوں اور عورتوں سے، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسی جنتیں جن کے دامنوں میں نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ایسے پاکیزہ گھر جو ہمیشہ ہمیشہ کے جنت عدن جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں ہوں گے. اللہ اکبر. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا، اللہ اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا. اللہ کی رضا مندی، اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ سب سے اہم کامیابی ہے. اللہم جنہ منہم، اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو ایسے لوگوں میں شامل فرما دے. آئے ہیں آج پہ پلٹے، میں اور آپ، ہم سب کو ضرورت ہے، مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو. یہ تو ہر وقت جیسے بلڈ پریشر ہے، جیسے ہمیں شوگر ہو جائے تو ہم چیک کرتے ہیں، تو اپنا چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے بات کو مکمل کر لیتا ہوں. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، کہ تم بہتر امت اس لیے ہو کہ تم برائی کا سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو. اس لیے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ تو ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، جو لوگوں کو
नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। वाउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और अल्लाह का फैसला ये है कि वही जो लोग हैं जो ये काम करते रहेंगे और कर रहे होंगे और कर आएंगे, वही फलाह पाएंगे। सूरह आल इमरान की आयत नंबर पहली जो थी 110 थी, ये दूसरी 104 है। थोड़ी सी हदीसें ले लेते हैं, कुछ हदीसों के साथ बात को मुकम्मल कर लेते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स किसी मुनकर को देखे, अगर ताकत है तो हाथ से रोके, नहीं ताकत तो ज़बान से बोले, और अगर इसकी ताकत नहीं तो दिल में बुरा जाने। ये सही मुस्लिम की 2 हदीसें 177 और 189। और अगर दिल में भी बुरा नहीं जानते ना, आज हम जाकर उन्हीं महफिलों में शरीक हो जाते हैं, तो ये ईमान का, तो फिर जो हर लगे दिल में बुरा जानना ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। और जो दिल से बुरा नहीं जानता तो उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया गया है, लोगों बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि नेकी का हुक्म दिया करो, बुराई से मना किया करो, कबल इसके कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब ना दूँ, तुम मुझसे सवाल करो मैं तुम्हें अता ना करूँ, मांगो कुछ तो मैं अता ना करूँ, तुम मुझसे तलब करो मैं तुम्हारी मदद ना करूँ। ये मुस्नद अहमद की हदीस है 9531। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो, कबल इसके कि तुम दुआएं मांगो और तुम्हारी दुआएं कबूल ना हो। इब्ने माजा की हदीस है 4004। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम ज़रूर नेकी करोगे और ज़रूर बुराई से रोकोगे, वगरना करीब है कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से तुम पर ऐसा अज़ाब मुसल्लत कर दे कि तुम उसको पुकारो, दुआएं मांगो, वो तुम्हें तुम्हारी ना पुकार सुने ना तुम्हारी दुआओं को सुने। मुस्लिम ये मुस्नद अहमद की हदीस है। आप सच फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि नेकी को हुक्म दिए जाओ, बुराई से रोकते जाओ, हत्ता कि जब देखो कि लोग अपनी ख्वाहिशात नफसानी के दर पर हो गए हैं और दुनिया को तरजीह दे रहे हैं, हर राय वाला अपनी राय को तरजीह दे रहा है, और तो फिर अपने आप को ज़रूर संभाल लो, पकड़ लो, लोगों की फ़िक्र उस वक्त छोड़ दो। बिलाशुबा तुम्हारे बाद है अल्लाह के नबी सहाबा से कहा कि तुम्हारे बाद सब्र के दिन आएंगे, उनमें सब्र करने वाला ऐसे ही होगा जैसे हाथ में अंगारा पकड़ा हो, और दीन के तकाज़ों पर अमल करने वाला ऐसे ही होगा तो उसने जैसे हाथ में अंगारा पकड़ा और उसके लिए 50 अमलों का सवाब है, यानी 50 अमल करने वालों का सवाब है। सहाबा ने पूछा कि 50 उनमें से के या हम में से, और मैं 50 तुम में से। अबू दाऊद की हदीस है, सही हदीस है 4341। अल्लाह ताला मुझे और आपको जितना कहा है, जितना सुना है, अल्लाह सुब्हानो तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। वाहिदु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुअ्मिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा।